رات کھانے کے بعد عیشا اور موسیٰ چلے آئے تو سب سے مل کر جہاں زیب اور موسیٰ کا چہل قدمی کا پروگرام بنا تھا۔ جہاں زیب نے ساتھ چلتے ہوئے انہیں بھی پیشکش کی تو وہ فوراً تیار ہو گئیں۔ اماں سے اجازت لے کر وہ بچوں کو ساتھ لیے ان کے ساتھ ہی چلی آئی تھیں۔ بچے ادھم مچا رہے تھے، وہ کھیتوں کی طرف نکل آئے تھے۔ چاندنی رات تھی، ہر سو روشنی بکھری ہوئی تھی۔ وہ اور عیشا دونوں ٹیوب ویل کے ساتھ ہی دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گئی تھیں، جبکہ بچے کھیتوں میں آنکھ مچولی کھیلنے لگ گئے تھے۔ کتنی اچھی رات ہے، عیشا نے چاند کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ ہنس دی۔ جہاں زیب بھائی کا ساتھ ہے تمہیں تو اچھی ہی لگے گی نا؟ اس نے چھیڑا تو وہ جھینپ گئی۔ کیوں نہیں، میں بھی کہوں آج تمہارا دل باہر چہل قدمی کو کیسے مچل گیا ہے۔ خوب موقع ڈھونڈا ہے تم نے، وہ کہاں باز آنے والی تھی۔ ہاں بڑا اچھا موقع دے رہے ہو تم اور موسیٰ بھائی، تم نے تو مجھے اپنے پہلو میں بٹھا رکھا ہے اور موسیٰ بھائی نے اسے، وہ بھی شرارت سے گویا ہوئی تھی۔ ہائے اتنا بڑا الزام، دفع ہو جاؤ، جا رہی ہوں میں، مرو تم۔ ایک تو تمہاری وجہ سے سارے کام چھوڑ کر آئی ہوں، اوپر سے یہ الزام۔ تمہارا بھائی ہے، جیسے مرضی اسے یہاں سے دفع کرو، میں آم کے باغ میں جا رہی ہوں، خبردار میرے پیچھے آئی تو۔ وہ فوراً برا مان کر وہاں سے اٹھی تھی۔ رکو تو منتہا رکو، وہ آوازیں دیتی رہ گئی تھی مگر وہ اب کہاں رکنے والی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ موسیٰ جہاں زیب قریب ہی تھے، اس کی آوازیں دینے پر فوراً چلے آئے تھے۔ منتہا اکیلی آموں کے باغ میں چلی گئی ہے، ناراض ہو کر۔ کیوں؟ بس ہماری کسی بات پر بحث ہو گئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، جہاں زیب نے کہا تو وہ دونوں بہن بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ باغ میں آئے تو وہ بچوں سمیت باغ میں تھی۔ تو یہ ہے، تم نے تو ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ عیشا نے سکون کا سانس لیا۔ میرے سامنے ہی بچے ادھر گئے تھے، سو میں بھی ادھر آ گئی تھی۔ اس نے بے پرواہی سے سر جھٹکا۔ تمہیں تو موقع دیا تھا، اب کیوں ادھر آ گئی ہو؟ وہ جیسے ہی قریب آئی اس نے طنز کیا۔ میں باز آئی بابا ایسے موقعوں سے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ موسیٰ اور جہاں زیب خاموشی سے ادھر ہی ٹہلنے لگے۔ کچھ دیر میں بچوں کو لے کر وہ لوگ واپس پلٹ گئے تھے۔ آؤ تمہیں بہت اچھی چائے پلاؤں گی، اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کے عیشا نے پیشکش کی تھی۔ میں اکیلی نہیں ہوں، اس نے جہاں زیب اور بچوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بچوں کو گھر بھیجو اور آ جاؤ۔ موسیٰ اور جہاں زیب پیچھے آ رہے تھے، اس لیے بچوں کو اس نے گھر بھیجا تھا۔ تب تک وہ دونوں بھی دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ چلو بھائی اب کیا ارادہ ہے؟ جہاں زیب نے منتہا کو دیکھا۔ میں چائے پلا رہی ہوں، آپ دونوں پی کر جائیے گا۔ عیشا اس کا بازو پکڑ کر اندر لے گئی تو جہاں زیب بھی چلا آیا تھا۔ ساجدہ بھابھی رہنے گئی ہیں کیا؟ وہ اس کے ساتھ ہی کچن میں چلی آئی تھی۔ عیشا نے چائے بناتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک بات پوچھوں؟ چائے بنا کر مگوں میں ڈالتے ہوئے عیشا نے پوچھا تو وہ چونکی۔ ہاں پوچھو۔ تم نے موسیٰ بھائی کے لیے انکار کیوں کیا تھا؟ کئی دنوں بعد اس کے لبوں پر پھر وہی سوال تھا جو وہ بارہا پوچھ چکی تھی۔ میری مرضی، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری بھی مرضی، اس نے اس کے جواب پر ناراضگی سے جتایا اور اس کو مگ تھما کر باہر کی راہ لی تھی۔ تم میرے کمرے میں چل کر بیٹھو، وہ جاتے جاتے ہدایت دے گئی تھی۔ وہ بڑے آرام سے اس کے بستر پر نیم دراز چائے کی چسکیاں لے رہی تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ چونکی۔ اپنے کمرے میں آنے کے لیے تمہیں کب سے دستک کی عادت پڑ گئی ہے؟ بغیر نشست بدلے وہ بولی تھی، مگر عیشا کی بجائے موسیٰ کی صورت دیکھ کر وہ ایک پل میں سیدھی ہوئی تھی۔ سوالیہ نظروں سے موسیٰ کو دیکھا۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ پھر بھی کچھ بھی بولے بغیر دیکھی گئی۔ تم نے میرے لیے انکار کیوں کیا تھا؟ بغیر تمہید کے اس نے براہ راست سوال کیا۔ میری مرضی، میں وجہ پوچھ رہا ہوں منتہا، اس نے بڑی سنجیدگی سے ٹوکا تھا۔ بس تم مجھے پسند نہیں ہو۔ موسیٰ کے لیے اس کا وہی دو ٹوک صاف انداز تھا، بے لحاظ سا بے لچک۔ کیوں؟ بڑا شدید احتجاج ہوا تھا۔ اسے شاید اتنی صاف گوئی کی امید نہ تھی۔ میری مرضی۔ منتہا، اس نے کچھ تیزی سے ٹوکا تو وہ اس سے زیادہ تیزی سے بولی۔ چلاؤ مت موسیٰ منیر، کسی کو رد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی خاص وجہ بھی ہو، اور میں دل میں کینہ رکھنے والی لڑکی نہیں ہوں۔ تم سے میری ذہنی مطابقت ہی نہیں ہے، ہم دونوں کی سوچ میں بلا کا تضاد ہے۔ ہم دونوں عام حالات میں مل بیٹھ کر گزارا کرنے والے انسان نہیں تو پھر ساری زندگی گزارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ میں تمہیں جیون ساتھی کی حیثیت سے پسند نہیں کرتی، بس۔ اس نے بے پرواہی سے کہتے ہوئے کندھے اچکائے، بے سوچے اور دیکھے بغیر کہ اس کے ذرا سے الفاظ کسی کے اندر کس قسم کے جذبات پیدا کر سکتے تھے۔ کسی کی نظر میں اپنا آپ رد ہو جانا۔ موسیٰ منیر نے بڑے ضبط سے اسے دیکھا۔ بہت اچھی بات ہے، میں بھی بس یہ بات صاف کرنا چاہتا تھا۔ زہرہ باجی کے بقول تم سے شادی کر کے ایک اچھی زندگی گزر سکتی ہے۔
جبکہ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ بظاہر تمہارے انکار سے یہ موضوع ختم ہو چکا ہے، مگر بڑوں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے میں بے خبر ہوں۔ ہاں، تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم نے اب انکار کیا ہے، آئندہ بھی کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو انکار کر دینا۔ میں خود بھی تم جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے بھی بڑے پرسکون انداز میں کندھے اچکائے تھے، اور اس کے انداز نے منتہا کو بڑی ہتک سے دوچار کیا تھا۔ ہاں تو ہر دفعہ میں کیوں انکار کروں؟ تم خود کر لینا، اس نے سلگ کر کہا تھا۔ اور تم جیسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ کیسی لڑکی ہوں میں؟ موسیٰ کے الفاظ سے اسے بڑی توہین محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، انکار تو میں نے پہلی بار بھی کیا تھا اور آئندہ بھی کروں گا۔ اور تم جیسی لڑکی سے مراد وہی مطلب ہے جیسا تمہارے ذہن میں میرے بارے میں تاثر ہے۔ ہاں، چند الفاظ کا اضافہ ضرور کروں گا۔ میں ایک پرسکون اور مطمئن زندگی گزارنے کے لیے شادی کرنا چاہوں گا، نہ کہ عمر بھر کا نقصان اپنے مقدر میں لکھوا لوں۔ اور تم سے شادی کرنے کا مطلب ہے عمر بھر کا خسارہ، ذہنی اذیت اور خلفشار۔ بڑے سکون کے ساتھ منتہا نور کے ذات کے پرخچے اڑا گیا تھا اور وہ ششدر رہ گئی تھی۔ اور تم خود کیا ہو؟ اچھی شکل و صورت کا غرور ہی کم نہیں ہوتا۔ ایک اچھی جاب پر فائز ہو تو ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ تم سے شادی کے نہ ہی میں نے خواب دیکھے ہیں اور نہ ہی ایسی کوئی نوبت آئے گی۔ ساری عمر میں نے رونا نہیں ہے۔ وہ کیوں چپ رہتی؟ اس سے زیادہ تلخی سے بولی تھی۔ بکواس بند کرو، وہ غصے سے بولا تھا۔ تم بھی بکواس بند کرو۔ اس نے لب بھیج کر اسے گھورا، وہ بھی بنا لحاظ کیے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ دونوں کو اس قدر برے انداز میں دو بدو تلخ کلامی کرتے دیکھ کر عشا فوراً اندر آئی تھی۔ منتہا نے اسے گھورا۔ عشا، اپنے بھائی کو سمجھا لو، آئندہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی راہ الگ ہے اور میری الگ۔ شادی سے انکار میرا شرعی حق تھا جو میں نے استعمال کیا۔ یہ اونچے عہدے پر فائز ہے، یہ شکل و صورت اچھی ہے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جب ذہن ہی نہ ملتے ہوں تو بڑوں کی سوچ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دونوں طرف بہترین متبادل مل سکتے ہیں اور مل بھی جائیں گے۔ میں نے انکار کر دیا تو میرا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں تھا۔ اگر اس نے توہین سمجھ کر مجھ سے باز پرس کی ہے تو یہ اس کا ذہنی خلل ہے۔ آئندہ یہ میری راہ میں آنے یا بات کرتے ہوئے 100 بار سوچ لے۔ غصے سے موسیٰ کو دیکھتے ہوئے عشا سے کہتی وہ بستر سے اتر آئی تھی۔ موسیٰ پر منتہا کے الفاظ نے کسی اور ہی انداز میں اثر کیا تھا۔ مائی فٹ، یہاں کون مار رہا ہے تمہارے لیے؟ تو پھر اس سارے ڈرامے کا مقصد؟ انتہائی سلگ کر پوچھا تو وہ بھی ایک دم غصے سے بے قابو ہوا تھا۔ تم انتہائی بدتمیز اور بد تہذیب لڑکی ہو۔ منتہا زہر خد انداز میں ہنستی۔ شکریہ، اور کوئی ارشاد؟ وہ غصے سے گھورتا ہوا پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تو اس نے بھی سر جھٹکا۔ عشا نے بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا۔ موسیٰ بھائی نے ویسے ہی پوچھ لیا ہوگا، تم نے خواہ مخواہ برا منا لیا۔ اب تم میرا دماغ چاٹنے نہ بیٹھ جانا اور اپنے بھائی کو اچھی طرح سمجھا دو۔ آئندہ اس نے میرے ساتھ الٹی سیدھی بات کی تو میں سیدھا چاچا جی کے پاس چلی جاؤں گی۔ ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے۔ غصے سے اسے جواب دے کر وہ جہاں زیب کا بھی انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کے بعد موسیٰ منیر کا جب بھی گاؤں آنا ہوا دونوں کے درمیان عجیب سی سرد جنگ چھڑ گئی تھی۔ دونوں میں سے کوئی ایک چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتا کہ دوسرا فریق اپنی جگہ سلگتا رہ جاتا۔ اس دن وہ عشا کے ساتھ کالج کے میدان میں اپنے گروپ سمیت بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں جبین اپنی بہن کی منگنی کی تصاویر لے کر آئی تھی۔ وہ سب مل کر ہر تصویر پر تبصرے کر رہی تھیں۔ واہ، زبردست، بڑی پیاری لڑکی ہے، کون ہے؟ ستارہ ایک تصویر کو دیکھ کر ماں جبین سے پوچھ رہی تھی۔ لڑکی واقعی بہت پیاری تھی۔ منتہا نے بھی سر اٹھا کر ماں جبین کو دیکھا۔ یہ فاروق بھائی بہن کا منگیتر اس کی بہن تھی، اپیا کی نن نتاشا۔ ستارہ نے تصویر پلٹی تھی۔ اگلی تصویر دیکھ کر جہاں عشا چونکی تھی وہیں وہ بھی حیران ہوئی تھی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ستارہ پوچھ رہی تھی۔ دونوں نے پھر ماں جبین کو دیکھا۔ ویسے تو یہ فاروق بھائی کے دوست ہیں، ان کے ساتھ ہی آرمی میں ہوتے ہیں۔ فاروق بھائی کی منگنی والے دن ہر کام میں پیش پیش رہے تھے۔ منتہا نے موسیٰ کی تصویر پر ایک دفعہ پھر نگاہ ڈالی اور پھر بے پرواہی سے اگلی تصویر پلٹ دی، مگر اگلی تصویر دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹکی تھیں۔ یہ لڑکا لگتا ہے کچھ زیادہ ہی تمہارے بہنوئی کی فیملی کے ساتھ انوالو ہے۔ ستارہ تصویر کو دیکھ کر تبصرہ کر رہی تھی۔ منتہا کے چہرے پر نہ جانے کیوں ایک استہزائیہ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے مسکرا کر عشا کو دیکھا تو وہ نظر چرا گئی۔ منتہا نے دوبارہ تصویر کو دیکھا۔ وہ لڑکی نتاشا اور موسیٰ ساتھ کھڑے تھے۔ بڑا مسکراتا ہوا کلوز اپ تھا۔ ویسے مزے کی بات بتاؤں، نتاشا بہت پسند کرتی ہے اس کو۔ نتاشا کیا، فاروق بھائی کی پوری فیملی موسیٰ کی دیوانی ہے۔ انکل آنٹی تو نتاشا اور اس لڑکے کے بارے میں خاصے سنجیدہ ہیں۔ یہی حال نتاشا کا بھی ہے۔ اور موسیٰ، وہ کیا چاہتا ہے؟ ماں جبین کے انکشاف پر ایک دم اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔
وہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر فاروق بھائی کی فیملی کی خواہش سے بے خبر تو نہیں ہوگا موسیٰ؟ جس طرح یہ دونوں اکٹھے تصویر میں کھڑے ہیں اندازہ لگا لو۔ اس نے مسکرا کر کندھے اچکائے تو عائشہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر پھر بھینچ لیے۔ کسی کو بھی اس نے نہیں بتایا تھا کہ یہی موسیٰ اس کا بھائی ہے۔ آگے بھی کئی تصاویر میں موسیٰ اس لڑکی کے ساتھ تھا۔ منتہا کے سامنے عائشہ کو بڑی شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی موسیٰ سے بدظن تھی، اب رہی صحیح کسر ان تصاویر نے پوری کر دی ہوگی۔ ماں جبین، یہ تصاویر ایک دن کے لیے مجھے دو گی؟ بہت پیاری تصاویر ہے، میں گھر میں دکھاؤں گی۔ عائشہ کے کہنے پر منتہا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ 2 دن سے موسیٰ آیا ہوا تھا، ایسے میں ان تصاویر کے مانگنے کا نہ جانے کیا مطلب تھا۔ کیوں نہیں، ضرور لے جاؤ۔ اس نے فوراً حامی بھری تھی۔ شکریہ، وہ مشکور ہوئی۔ تم نے یہ تصویریں کیوں لی ہیں؟ واپسی میں منتہا نے پوچھا تھا۔ موسیٰ بھائی ادھر ہی ہیں، ان سے پتہ کروں گی کہ یہ کیا چکر ہے۔ یہاں ہم لوگ کیا کچھ سوچے بیٹھے ہیں اور ادھر کوئی اور ہی کہانی ہے۔ ایک تصویر کی بات ہوتی تو میں درگزر کر جاتی، مگر یہاں تو پورا البم ہے۔ چھوڑو یار، اس کی زندگی ہے، وہ جیسے مرضی گزارے۔ پھر اپنے لیے جیون ساتھی کے انتخاب کا حق تو ہر انسان کو حاصل ہے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا ہے تو کیا مذائقہ ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنی پیاری اور امیر کبیر فیملی سے بھابھی مل رہی ہے تمہیں۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ حیرت ہے، تمہیں تو بھائی سے ازلی دشمنی ہے، اتنے نیک خیالات کس لیے؟ تن سے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں، اور جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیتی ہوں۔ وہ سر چھٹک گئی۔ چند لمحے بعد پھر منتہا کو دیکھا۔ مگر منتہا، ہم لوگ اب بھی صرف تمہیں ہی موسیٰ کے لیے اپنے گھر لانا چاہتے ہیں، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تمہارے انکار سے سب نے وقتی طور پر خاموشی ضرور اختیار کر لی ہے، مگر ہمارے بڑوں میں یہ طے ہو چکا ہے کہ تمہاری شادی موسیٰ سے ہی ہوگی۔ اس نے منتہا کے اعصاب پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ بھلے زہرہ باجی سے پوچھ لینا۔ منتہا لب بھینچے اسے دیکھے گئی۔ اگر یہ سچ ہوا تو؟ اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ اچانک کچھ خیال آنے پر اس نے عائشہ کو دیکھا اور پھر اس کی گود میں پڑے تصاویر والے البم کو۔ یہ تصاویر تم مجھے دو، میں ماہ جبین کی بہن کی تصاویر گھر والوں کو دکھاؤں گی۔ عائشہ نے تعجب سے اسے دیکھا تو منتہا نے اس کی گود سے البم اٹھا لیا۔ مگر ان میں صرف ماہ جبین کی بہن کی تصاویر نہیں ہے، موسیٰ بھائی اور اس لڑکی کی بھی ہے۔ اس نے الجھ کر اسے دیکھا، وہ مسکرا دی۔ تو کیا ہوا؟ اچھا ہے نا، سب گھر والے موسیٰ اور اس کی پسند کو دیکھ لیں گے اور میرے لیے انکار کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، واپس کرو یہ البم، میں نے اس نیت سے ماں جبین سے نہیں لیا تھا۔ اس نے فوراً سمجھ کر غصے سے اسے گھورتے ہوئے البم لینا چاہا، مگر اس نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ سوری ڈیئر، اب یہ تمہیں تب ہی ملے گا جب موسیٰ اور اس لڑکی کی تصاویر میرے اور تمہارے گھر کے سب لوگ دیکھ لیں۔ اس نے بڑے آرام سے البم بیگ میں ڈال کر بیگ کندھے پر چڑھا لیا تھا، اور عائشہ نے بڑی بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ نتیجہ منتہا کی سوچ کے مطابق تھا۔ زہرہ بھابھی تو تصاویر دیکھ کر گنگ سی ہو گئی تھی۔ موسیٰ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ہر حال میں اسے تم سے ہی شادی کرنا ہوگی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ تصاویر آپ کے سامنے ہیں، میں نے موسیٰ سے شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ ثبوت آپ کے پاس ہے۔ میں موسیٰ سے بات کرتی ہوں۔ مذاق ہے کوئی بھلا یہ سب؟ اور تم تب تک خاموش رہو گی، کسی اور سے تصاویر کا فی الحال ذکر نہیں کرو گی۔ میں موسیٰ سے سب کلیئر کروں گی، ہو سکتا ہے جیسا ان تصاویر میں نظر آ رہا ہے ویسا نہ ہو۔ وہ پر امید تھی۔ منتہا نے کندھے اچکا دیے۔ وہ تصاویر لے کر فوراً اپنے گھر پہنچی تھی۔ موسیٰ اپنے کمرے میں تھا، کل اس نے واپس چلے جانا تھا۔ آپا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ آپا بیٹھے۔ یہ کیا ہے موسیٰ؟ کون ہے یہ لڑکی؟ انہوں نے انتہائی غصے سے تصویروں والا البم اس کے سامنے پٹک دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کس بات کا غصہ ہے؟ ایک نظر البم کو اور پھر بہن کو دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے غصے سے البم کھول کر تصویر اس کے سامنے کر دی۔ کون ہے یہ؟ موسیٰ تصویر دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ نتاشا۔ کب سے ہے یہ سلسلہ؟ کیسا سلسلہ آپا؟ کیا شادی نہیں کرنا چاہتے تم اس سے؟ موسیٰ نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ اچانک خیال آیا یہ البم اور معلومات انہیں کہاں سے ملی تھی۔ پہلے آپ یہ بتائیں یہ البم کہاں سے آیا ہے، اور میرے بارے میں یہ معلومات آپ کو کس نے دی ہیں؟ منتہا نے۔ منتہا کی کسی دوست کی بہن کی منگنی اس لڑکے کے بھائی سے ہوئی تھی، وہیں اس نے سب دیکھا اور معلومات ملی تھی۔ شکر کرو اس نے ابھی بڑوں میں سے کسی سے ذکر نہیں کیا، سیدھا مجھے لا کر البم دے دیا ہے۔ غصے سے کہتے انہوں نے موسیٰ کو دیکھا تو اس کا جی چاہا ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر جائے اور منتہا کا سر پھاڑ دے۔ پھر بڑے تحمل سے بہن کو دیکھا۔ آپا، اتنی لمبی چوڑی میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی، یہ فاروق کی فیملی ہے، امیر کبیر لوگ ہیں۔ نتاشا خود بھی بڑی سلجھی ہوئی تعلیم یافتہ لڑکی ہے، منتہا سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اگر میں اس کے بارے میں سوچوں بھی تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔
ہرگز نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم سب کیا چاہتے ہیں۔ منتہا سے تمہاری شادی کا سلسلہ محض لفاظی نہیں ہے۔ انہوں نے غصے سے بابر کروایا تھا۔ آپا، میں منتہا کے سلسلے میں صاف اور واضح انکار کر چکا ہوں۔ ایسا ہی وہ بھی کر چکی ہے، تو پھر نتاشا کے سلسلے میں سوچا جا سکتا ہے۔ بڑے آرام سے اس نے بہن کو سمجھانا چاہا تھا۔ تمہارے اور منتہا کے انکار کو محض تم دونوں کی کم عقلی سمجھتے ہوئے بڑوں نے چپ سادھ لی تھی، مگر دونوں گھروں میں تم دونوں کا رشتہ طے ہے، اس سے تم بے خبر نہیں ہو۔ ہاں، منتہا ضرور بے خبر تھی، اور میرا نہیں خیال کہ اب اس معاملے کو مزید لٹکایا جائے گا۔ آپا، مجھے منتہا سے شادی نہیں کرنی۔ آپ لوگ ایک بار نتاشا اور اس کی فیملی سے تو مل لیں، وہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی فیملی ہے۔ اس نے آپا کے دو ٹوک انداز پر غصے سے کہا تو وہ کئی لمحے تک بغور دیکھے گئی۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے ملنے کی، اور بہت افسوس کی بات ہے موسیٰ، تمہارے سامنے ساری بات تھی، تم نے ذرا بھی نہیں بتایا کہ تم کسی اور لڑکی کی وجہ سے انکار کر رہے ہو۔ اگر تم بتا دیتے تو کم از کم میں اماں ابا کو منتہا سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے تو باز رکھتی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، انہوں نے بہت دکھ سے کہا تو وہ فوراً بولا، میں نے کسی وجہ سے پہلے انکار نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، فاروق کی فیملی سے پرانے تعلقات رہے ہیں، مگر پہلے ایسا نہیں سوچا تھا۔ اب اگر سوچ رہا ہوں تو بات آپ تک بھی پہنچ گئی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے جسے مسئلہ بنایا جائے۔ زندگی مجھے گزارنی ہے تو اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب کرنے کا بھی مجھے حق حاصل ہونا چاہیے۔ کیا کمی ہے منتہا میں؟ وہ بہت بدتمیز، منہ پھٹ اور زبان دراز لڑکی ہے۔ خوبصورتی کو میں نے کبھی اہمیت نہیں دی، مگر میں جس طرح کے لوگوں اور سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ منتہا اس ماحول میں ایڈجسٹ کر سکے گی۔ آبا نے بڑی خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنا کچھ تم سوچ چکے ہو اور کہتے ہو کہ تم نے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کی۔ ٹھیک ہے، میں اماں ابا تک تمہارے دل کی بات پہنچا دیتی ہوں، آگے جو ہوگا تم خود دیکھ لینا۔ ویسے موسیٰ، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ منتہا کیسی لڑکی ہے، کاش تم اسے سمجھ سکتے۔ منتہا سے متعلق اتنی منفی سوچ رکھتے ہو تم، حیرت ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ منتہا کے ذکر پر موسیٰ کی بھویں تن گئی تھیں۔ اسے سارے فساد کی جڑ ہی منتہا نور لگ رہی تھی۔ اچھی خاصی پرسکون زندگی تھی، مگر جب سے گھر والوں نے منتہا نام کا شوشہ چھوڑا ہوا تھا، سارا سکون آرام غارت ہو گیا تھا۔ اور اب نہ جانے کہاں سے وہ یہ البم اٹھا لائی تھی جو آپا اس کی کلاس لینے پہنچ گئی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ ابھی جائے اور منتہا نور کو اس کی دھاندلی پر خوب سنائے۔ اسے بھلا کس نے حق دیا تھا کہ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی کرے؟ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ آپا چلی گئی تھیں اور اماں ابا کے سامنے جا کر انہوں نے نہ جانے کس انداز میں نتاشا اور اس کی فیملی کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے فوراً اسے بلوا لیا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ ابا جی کے کمرے میں اماں اور آپا ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر میں ہی ابا جی کے تیور جانچے تھے۔ فاروق میرے ساتھ ہی آرمی میں ہے، اس کی بہن ہے۔ کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ سوال ایسا تھا کہ موسیٰ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میرا اس سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ وہ اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی اور مہذب۔ ان پڑھ اور جاہل تو منتہا بھی نہیں ہے، انہوں نے دو بدو کہا تھا۔ یہاں منتہا کا بھلا کیا ذکر؟ اس نے اپنے غصے پر بمشکل قابو پا کر کہا تھا۔ ذکر ہے، ضرور ہے، ہم اس کے ماں باپ کو زبان دے چکے، انہوں نے بے پناہ غصے سے کہا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا، میرا اس مسئلے سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے بھی بدلحاظی سے کہا تو کئی ثانیے تک ابا جی اسے دیکھے گئے۔ موسیٰ منیر کے تیور بڑے باغجانہ تھے۔ انہوں نے پل میں ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ موسیٰ سے غصے سے بات کرنا نقصان دہ ہے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے خود کو سنبھالا۔ کہاں رہتی ہے یہ فیملی؟ موسیٰ نے حیران ہو کر باپ کو دیکھا۔ اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، کل تم نوکری پر تو جا رہے ہو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلنا، میں اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کی فیملی سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ نے ایک دم حیرانی سے انہیں دیکھا۔ ابا جی کے الفاظ ناقابل فہم تھے، وہ اتنی جلدی قائل ہو جانے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے موسیٰ کے بے یقینی سے دیکھنے پر ٹوکا تو وہ ایک دم خوش ہو گیا۔